السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں محمد رضوان رحمانی کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستانی ترقی کیسے کرے، پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہو سکتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آج ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کل ٹی وی پہ اشتہار آتے ہیں جن میں تعلیم کی اہمیت پر خصوصی توجہ دلائی جاتی ہے، جو کہ دلائی جانی بھی چاہیے، کیونکہ بغیر تعلیم کے ترقی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی جب تک اس کے پاس تعلیم نہ ہو، مگر کیا یہ معاملہ اتنا ہی سیدھا ہے اور آسان ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ کیا ہماری جیسی غریب قوم کے لیے تعلیم کا حصول اور ترقی کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ بے روزگاری عام ہوتی ہے تو لوگ آنوں ٹکوں کے عوض اپنے ایمان بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جن کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانی مشکل کر دی گئی ہو اور ان کی تعلیم کا مشورہ مفت دیا جاتا ہے۔ حلال شام سے بڑھ کر پل میں ماہ تمام ہونے والے صحافیوں نے صفوں کے صفحے کالے کر ڈالے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ سازشیں کرتے ہیں تو تم بھی کر لو، مگر اپنے پیکر خاکی میں پہلے تھوڑی جان پیدا کرو۔ ایمان اور زمین بیچ کر ترقی کرنے والے صحافی بھوک سے تڑپتے بچوں کو اسکول کی راہ دکھاتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا احوال پڑھیں تو شواہد کچھ اور ملتے ہیں جو اس کے برعکس ہیں۔ یونان ایک دور میں ایک انتہائی طاقتور ملک سمجھا جاتا تھا، اور خوش قسمتی سے اسی دور میں دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ذہین لوگ بھی وہیں پائے جاتے تھے۔ لہذا انہوں نے خوب ترقی کی، مگر پھر یوں ہوا کہ طاقت کا تاج یونان سے چھین لیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یونانیوں کی ترقی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ بات غور طلب ہے کہ وہ ذہین اور تعلیم یافتہ افراد جن کی بدولت یونان نے ترقی کی تھی، وہ کیا ہوا؟ پھر مسلمانوں کا دور آیا جس کے آغاز میں ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات سے ہوا۔ آغاز جنگوں میں قیدی پکڑے جاتے تو رہائی کی شرط تعلیم قرار پاتی۔ مسلمان طاقتور سے طاقتور ترین ہوتے چلے گئے، اور ماؤں نے البیرونی اور جابر بن حیان جیسے ذہین ترین افراد کو جنم دیا۔ پھر مسلمانوں میں باہمی اختلافات پیدا ہوئے اور طاقت کا توازن بڑھ گیا، حکومتیں کمزور ہوئیں تو ذہین افراد کو جنم دینے والی ماؤں کی کوکھیں جو تھیں وہ بانجھ ہو کر رہ گئیں۔ جس دور میں ہم چھوٹے تھے اس دور میں دنیا پر امریکہ اور روس کا راج تھا، اور ترقی کی بہترین مثالیں بھی انہی دونوں ممالک کے ہاں پائی جاتی تھیں۔ پھر ایک پسماندہ پسماندہ ترین ملک نے ایمانی طاقت کے بلبوتے پر روس کی طاقت کا شیرازہ بکھیر دیا، اور ساتھ ہی روس کی ترقی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ روس میں بچے آج بھی پیدا ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ اتنے ذہین نہیں ہوتے کہ اپنے ملک کو اس کی کھوئی ہوئی رعونت واپس دلوا سکیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ترقی یافتہ ممالک آج اس دنیا میں موجود ہیں، مگر ان کی ترقی کی شرط یہ ہے یا تو وہ ہر جائز اور ناجائز کام میں طاقتور اقوام کے ہاں میں ہاں ملائیں، جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اے نبی، یہ یہودی و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طور طریقوں کی پیروی نہ کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کافر ہو جائیں۔ اللہ کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں پھر آپ کا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ یا پھر ان کی ترقی کی سمت کا تعین دنیا کے طاقتور ممالک کیا کرتے ہیں، جیسے جاپان صرف ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتا ہے، اسلحہ کی دوڑ میں وہ پابند ہے۔ ہمارے خطے میں بھارت بین الاقوامی ترقی کی شرائط کے معیار پر پورا اترتا ہے، لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ ہماری نسلیں مستقبل کے نیوٹن اور ایڈیسن بھارت میں پیدا ہوتے دیکھیں گی۔ ہم جیسی مسلمان قومیں اس دنیا میں ترقی یا تو طاقت کے بل بوتے پر کر سکتی ہیں یا اس قیمت پر جو ترکی نے ادا کی ہے۔ یہ ایک مستقع حقیقت ہے، تصدیق شدہ حقیقت ہے کہ ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے، مگر تعلیم زور و دولت کی محتاج ہے۔ تو زور و دولت کی تعلیم محتاج ہے، اور دولت طاقت کی۔ خصوصی توجہ کے لائق بات یہ ہے کہ طاقتور قومیں جو ہیں ان کے تمام مراحل سے گزر کر ترقی یافتہ ہونے کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ ان کے اصولوں کو بخوبی جانتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم سے متعلق کسی قرآنی آیات یا حدیث کی نشر و اشاعت پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر قرآن کی سورہ احزاب اور سورہ محمد کو بچوں کے سلیبس سے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ انہیں دنیا کے حق میں خطرناک سمجھتا ہے۔
تاکہ ہمارے بچے پڑھے لکھے تو ہوں مگر امن پسند بھی ہوں۔ کوئی طاقتور اگر اپنی طاقت کے روب میں ان کے ایک گال پہ تماچا مارے تو وہ فوراً دوسرا گال آگے کر لیں، لیجئے جی ہمارے دوسرے گال پہ بھی تماچا مار دیجئے ورنہ دہشت گرد قرار پائیں گے۔ ہمارے علماء کرام اپنے اجتماعات میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ حصوں پر تو روشنی ڈالتے ہیں مگر کچھ کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم سے متعلق احادیث تو یاد ہوتی ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کی اہمیت پر کیا حدیث بیان فرمائی ہیں، ان کی جنگی حکمت عملی کیا ہوا کرتی تھی۔ تو وہ جہاد کو پیچھے چھوڑ کر تمام ملکوں کی باؤنڈری بنا کر جنگ اور جہاد کو ختم کر کے امن کا لولی پوپ تمام ملکوں کے منہ میں دے کر اور ان کے ساتھ پروکسی جنگ کرنی شروع کر دی اور بے وقوف بنایا ہوا ہے ساری امت مسلمہ کو۔ جرأت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کہ جب اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دھمکی آمیز خط موصول ہوتا ہے کہ آپ جس تحریر کو پھیلا رہے ہیں کیسر و روم اس کو دنیا کے حق میں خطرناک سمجھتا ہے، لہٰذا آپ اس سے باز آ جائیں ورنہ روم کے ساتھیوں کا لشکر مدینہ کو رون ڈالے گا۔ یہاں طاقت کے توازن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیسر و کسریٰ ایران میں سے کسریٰ ایران ٹوٹ چکا تھا اور روم دنیا کے واحد سپر پاور کے طور پر جو ہے وہ منظر عام پر نظر آ رہا تھا، اور اس کے پاس مست ہاتھیوں کا جو لشکر تھا وہ کسی بھی مخالف کو بے بس کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہاتھیوں پر بیٹھے سپاہیوں کو نشانہ بنانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے غلیل سے ڈرون گرانے کی کوشش کرنا، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ بیشتر مسلمانوں کے پاس زیرہ و بختر تو کیا تلواریں بھی موجود نہ تھیں۔ تو پچھلی جنگوں کا جو مال غنیمت تھا وہ مسلمانوں کا کل سرمایہ تھا، اور پھر پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جرأت مندانہ فیصلہ سامنے آیا کہ حملہ رومی نہیں بلکہ ہم کریں گے۔ ایمانی طاقت کسی ایٹم بم کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ اسلام امن پسندی کا مذہب ہے مگر امن پسندی کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور بزدلی کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ محض اس دنیا پر کہ امریکہ کو ہمارے قرآن کی کچھ صورتیں پسند نہیں ہیں، انہیں سلیبس سے نکلوا دینا امن پسندی کے زمرے میں نہیں آتا۔ پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جو طاقتور ہو وہ بہادر بھی ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب روم کی سرحد پہ پہنچا تو کیسر روم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، مگر کیسر روم عقل مند نکلا۔ جس زبان سے مدینہ کو روننے کی بات کی تھی اسی زبان سے مدینہ والوں کی جزیہ پہ راضی ہو گیا اور اپنی جان بچا لی اور لڑائی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں جرأت مندی کے بعد امن پسندی کا بہترین نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان چاہتے تو ایک شکست خوردہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے مگر ایک پتہ بھی نہ توڑا اور واپس آ گئے۔ یہ امن ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کو اسی جرأت اور بہادری کی بھی ضرورت ہے، تو جو ہمارے اسلاف کا وتیرہ رہی ہے۔ ترقی ڈنکے کے چوٹ پر کریں، بھیک مانگ کر ترقی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پسماندہ ہی رہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے اور مومن کی زندگی تو شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے۔ کل ذلت کی موت مرنے سے اچھا ہے کہ آج ہی ذلت کی موت مر جائیں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ سے ایسی ہی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔